طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع. ٹھیک ہے، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کا آغاز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اردو زبان کے بہت دردمند 3 سلام کے شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ ہم ایک ایسا عظیم الشان مارکہ غزوہ بدر سننے جا رہے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آج کائنات ہمارے علم کے درمیان سمٹ آئی ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا نور بصیرت ایسے روشن ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے بہت ساری حکمت و دانش کی باتوں کو پا لیا ہے. عزیز دوستوں، مجھے اجازت دیں کہ ماہر القادری مرحوم کے سلام کے 3 شعر سے میں اپنی بات کو آغاز کروں. آپ بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذہن و دل میں سلام پڑھتے رہیں. سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بہنوں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ صدی صدموں کی صدی ہے، یہ مایوسیوں کا موسم ہے، زمانہ بے نور ہو چکا ہے، یہ دور بے چراغ ہے، ہم حوصلے ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنی تمناؤں کی تنظیم نہیں کر پا رہے ہیں، آرزوؤں کی تشکیل بڑی مشکل گھڑیوں میں ہے. ایسے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش پا کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ کسی نورانی صبح کی تلاش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش پا کی چاندنی خود ایک نئی دنیا کی تلاش ہے. اب تو یہ حال ہے کہ سہمی ہوئی دنیا نگاہ فریب فسانوں سے بہل جاتی ہے، فلمی مسالوں پر مچل جاتی ہے. مسلمانوں کے ذمہ دار دردمندی سے ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں منطقی گورکھ دھندے میں ہر امکان الجھ جاتا ہے. دوسری طرف دنیا نے اپنی عادت نہیں بھولی. نفرت کا جو چلن تھا وہ عام ہے، عداوت کی جو روش تھی وہ عام ہے، لیکن عالم اسلام پر ایک پوری بھیڑ پر ایک پرہول سناٹا طاری ہے، سکوت طاری ہے. ایسی بے حسی کے آپسی درد کی کراہیں وہ آہیں بھی سنائی نہیں دیتی. سچ کہوں تو ہم اپنا منصب بھول گئے، ہم اپنے امکانات اور مناسب بھول گئے. کئی ملک بنے، لیکن ملک بنانے والوں نے مدینہ بنانے کی تمنا کو یاد نہیں رکھا. ہم قوم بنے، قومیت مرکزیت بنتے گئی، لیکن مدینہ بنانا بھول گئے. کبھی کبھی فرد کو اچھا بنانے کی کوشش کی گئی، فرد اچھا ہوا یا نہ ہوا، لیکن ہم نے اپنی تاریخ سازی کے صفحات سے اپنا نام مٹانا شروع کر دیا. ہم اپنا کردار نبھانا بھول گئے. ایک طرف ہم اپنی فکری محرومیوں سے تاریخ کی وراثت کو چھوڑ چکے ہیں، دستبردار ہو چکے ہیں کہ تاریخ کو تحریر کرنے میں ہمارا کوئی رول نہیں، خود سپردگی. اور دوسری طرف مستقبل سے بھی بہت مایوس ہے. ایسے میں ایک مشترک حل کی تمنا میں سوچتا ہوں کہ کیا اس سوال پر توجہ دیں عزیزان گرامی قدر. اس تمنا میں سوچتا ہوں کہ کیا میرے زمانے کے مسائل کا حل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مل سکتا ہے؟ تو ایک اردو کا شعر میری ڈھارس بن جاتا ہے، میری تسلی دیتا ہے. کبھی میرے ذہن کے فلک پر سوال چمکے تو میں نے دیکھا، کبھی میرے ذہن کے فلک پر سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس یقین کے ساتھ دوستوں، میں موضوع کے قریب پہنچ رہا ہوں. رسول رحمت تلواروں کے سائے میں آپ میرا ساتھ دینا، کیونکہ اس موضوع میں کائنات سمٹ آئے گی. کائنات کا نور چھن چھن کر ہماری روحوں کو منور کر دے گا، اس لیے کہ
اس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس دور میں ناداری کو افسانہ بنا دیا گیا تھا، بیداری کا زمانہ تھا، وہ انسانیت ایک عالمگیر برادری بن رہی تھی. پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کہ تاریخ کے موڑ پر ایسے فکری یتیم اور محروم وارث بچے ملیں گے جو اپنے ماضی کے ترکے کو چھوڑ دیں گے اور اپنے مستقبل سے مایوس ہوں گے. چلیے کہیں سے میں اکائیاں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. مکہ میں کردار سازی گزر رہی تھی، وہ کردار سازی جو ہم بھول چکے ہیں، وہ کردار سازی جس کو نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہاد اکبر کی زندگی. اب جہاد اکبر کی زندگی سے نکل کر آہستہ آہستہ اسلامی قافلہ اب چھوٹے جہاد یعنی جنگ کی طرف قافلہ نبوت جا رہا ہے. جنگ بہت چھوٹا سا کام ہے سیرت کی روشن روشن نشانیوں میں. کردار سازی، زمانے سے اپنی بات کو پرامن طریقے سے منانا، جہاد اکبر ہے. لیکن وہ جہاد اکبر کے زمانوں میں اذیت کے طوفان میں صحابہ اکرام کے انجمن میں جو نغمے گائے تھے، وہ کیا نغمے تھے؟ کیا وہ نغمات ہماری یاد کی روشن سطح پر ہیں کہ ربنا اللہ احد احد، ہاں ہمارا رب ایک ہے، ہاں ہم ایک پروردگار کے ماننے والے ہیں. خدا کی رحمتوں پر انہیں یقین تھا. میں تاریخ کے بہت سارے واقعات کو جست لگاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ بدر تک پہنچتے پہنچتے ان اکائیوں کو سمجھنا ضروری ہے. نبوت کا اعلان، صفا کی چوٹی کا خطبہ، چھپی ہوئی سری دعوت کے 3 سال کے مسائل، پھر اس کے بعد چوتھی نبوی میں جو بلال، یاسر، عمار، ام نہدیہ، ام عبیس، زنیرہ، یہ تمام صحابہ اور صحابیات کے انجمن میں جو تعذیب خانوں کی جو بھٹیاں سلگائی گئی تھی، یہ وہ زمانے کو بھی یاد رکھیں. ایسا بھی ہوا کہ اس زمانے میں شعیبہ جو جدہ کے قریب بندرگاہ تھی، وہاں پہ ساحل پر کشتی میں سوار ہو کر کچھ لوگ ابیسینیا حبشہ چلے گئے تھے. مکہ کی پوری مہمات کو ذہن میں رکھیں، مکہ کے اعلان نبوت سے تعذیب خانوں کو ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کعبے کے دیوستھانم میں ہر مذہب کے لیے جگہ تھی، لیکن اگر جگہ نہیں تھی تو خدا کے ایک خدا کے اعلان کے لیے جگہ نہیں تھی. اب آئیے تھوڑا سا میں جنگ کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا جنگ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگ اگر اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے تحت برپا نہ ہو تو ایک جنو پرور کھیل ہے، یہ خونخوار تماشا ہے، ایک سفاک فن ہے، یہ سائنسی سازش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر کو نظر بنانے کا شعور بھی ہے. یعنی ایک ویژن کیسے بنتا ہے، ایک انفارمیشن، ایک ویژن کیسے بنتا ہے، آج یہی ہو رہا ہے. ہم اس محاذ پر بہت دور ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک انفارمیشن، ایک ویژن کیسے بنتا ہے. کیونکہ جنگ صرف مارکوں میں عسکری قوت سے نہیں لڑی جاتی، ذہنوں سے، حواس سے، نفسیات سے، پورے وسائل سے لڑی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے اس مسئلے سے اچھی طرح واقف تھے، تو صحابہ اکرام کی تربیت کر رہے تھے. مکہ میں جفاکشی کی زندگی، کردار سازی کی زندگی، کیونکہ ہمیشہ دشمن اپنے مخالف کے ذہن و مزاج پر نظر رکھتا ہے. جنگ انسانیت کو موت کا پیغام لاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جنگ انسانیت کے لیے حیات جاویداں تھی، ایک دائمی زندگی، مظلوم کی دادرسی. اب تھوڑی تھوڑی اکائیوں کو ہم جوڑ لیں گے. جنگ کا مقصد، اسلامی جنگ کا کیا مقصد تھا؟ مظلوم کی دادرسی، انسانی شعور کا اکرام، رشتوں کا تحفظ، گھرانوں کے بکھری ہوئی اکائیوں کو جوڑنا. نہ مملکت کی توسیع تھی دوستو، نہ شان و شوکت تھی، نہ مالی منفیت تھی، بس بندے خدا کو خدائے رب ذوالجلال سے، کیا کہتے ہیں ہم، نگارندہ آثار و آنات سے جوڑنا. انسانیت تو اللہ کا کنبہ ہے نا، کنبہ جڑ جائے اللہ سے اور اسے محبت سے جوڑنا. ورنہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ مکہ کی ابتدائی گھڑیوں میں عتبہ بن ربیع کی سفارشات کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے، حسن بھی کھول دیں گے، وسائل بھی دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا. کیوں؟ کہ اس طرح کی سفارشات کو قبول کرنے میں پیغام ربانی کی ترسیل میں رکاوٹ آ سکتی تھی. لیکن یہ جو اسلام تھا، رب رنگ معاشرہ بنانے کے لیے کہ مجبوروں کی دستگیری ہو، محتاجوں کی ڈھارس بنی رہے،
اپنی جان و مال قربان کر کے معاشرے کو امن بانٹا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جباروں کی پیشانیوں کو زمین پر اس انداز سے رگڑا جائے کہ مظلوموں کو ڈھارس بندھے، ایک توانا ہاتھ ان کی پشت پناہی میں۔ ورنہ ہر زمانے میں فرعون، نمرود، شداد تو ہوتے ہی ہے نا۔ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ اسلامی جو جنگ اور سے حاصل وانی مراعاتیں ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر بھرپور ایک صورت گری کرتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے۔ عزیز دوستو، بدر سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کی توسیع کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر اچانک ذہن کیا مقام پاتی ہے۔ یہ وہ تاریخ کی کربناک گھڑیاں تھی عزیزان گرامی، جب رسول رحمت کو شہر کعبہ سے نکال دیا گیا، جاگیریں چھین لی گئی، اپنے دیار سے لوگوں کو بے خانمہ کر دیا گیا۔ ارے جس کے پاس کشتی کے چند سکے کے کرائے کے پیسے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن جن کے پاس ٹھٹی کوڑی نہیں تھی وہ تو انگاروں پہ کھینچے گئے۔ اب بدر سے آنے سے پہلے اس پس منظر کا آپ کا اور میرا سمجھنا اور درد میں شامل ہونا ضروری ہے۔ وہ انگاروں پہ کھینچے گئے، بے ہنگم چٹانوں پر گھسیٹے گئے، رسی گلے میں ڈالی گئی، پھنڈا ڈالا گیا، لکڑی اور پتھروں سے گھاؤ بدن بدن پر سجائے گئے تو احد 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 رب اللہ کا نعرہ صحابہ اکرام کی انجمن سے یہ نغمات بلند ہوتے رہے۔ فہرست کتنی ہے، میں کچھ نام لوں تاکہ آپ کی اور میری روح میں خوشبو کا ایک پڑاؤ ہو، خوشبو کا ایک بسیرا ہو۔ کتنے پیارے نام آتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا یاسر، سمیہ، نہدیہ، ام عبیس، خباب بن عرد، یہ سب خوشبو بھرے نام ہیں۔ یہ تاریخ کا بڑا کٹھن مرحلہ تھا عزیز دوستو، یہ اعصابی جنگ تھی جس میں ہم آج ہندوستان اور مختلف علاقے کے لوگ جی رہے ہیں۔ ہاں، افواہوں پر کان نہ دھرنا، پروپیگنڈا اور میڈیا کی سازش کا شکار نہ ہونا۔ لوگ برے ناموں سے یاد رکھیں گے، کبھی پاگل کہیں گے، کبھی شاعر کہیں گے نبی کو، کبھی دیوانہ کہیں گے، کبھی سابی کہیں گے۔ بڑا حیرت ہوتی ہے، دل دکھتا ہے سوچ کر کہ جب بھی دنیا کو موقع ملا لوگوں نے نام رکھا، ہمیں دہشت گرد کہا۔ ہم نے کبھی نام نہیں رکھا، ہم نے کسی یہودی، کسی عیسائی اور کسی پتھروں کی پرستش کرنے والے کو کبھی برا نام نہیں کہا۔ ہم نے کہا تم تو عیال اللہ ہو، اللہ کا کنبہ ہو، ہم اولاد آدم ہیں، ہم سب ایک ماں جائے ہیں، خون کے اور محبتوں کے، جنتوں کے رشتے سے جڑے ہیں۔ لوگوں نے ہمارا نام رکھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام رکھا گیا تو پہلی بار بھی نہیں رکھا گیا، اب جو رکھا جا رہا ہے پہلی بھی رکھا گیا تھا، بلکہ اتنے برے نام رکھے گئے تھے تو ابھی اتنے برے نام نہیں رکھے گئے۔ اس زمانے میں جو میڈیا تھا، عکاس کا بازار تھا، مجنہ کی بستی تھی، ذوالمجہ کا میلہ تھا، اور دارالندوہ کی پارلیمنٹ تھی۔ یعنی آپ ہندوستان میں، اگر پاکستان میں اگر آپ غور کریں گے، 3 سیاسی ادارے ہیں، بلدیاتی ادارہ، اسمبلی کا ادارہ، سینٹ اور پارلیمنٹ کا ادارہ۔ وہاں پر بھی وہی تھا، دارالعجلہ، دارالاسلہ اور دارالندوہ، وہی مسائل تھے۔ اسی مسائل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بنایا تھا۔ ہم کیسے بنائیں گے راستہ، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک بات میں کہتا چلوں، اس جملے کو بڑے غور سے سننا دوستو، جب لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بڑی جیت کا مسئلہ ہے، جیت کا مرحلہ ہے آپ کی میری، یہ بڑی فتح و کامرانیاں اپنی روحوں پہ کندہ کر دینا چاہیے، لکھ لینا چاہیے، کیونکہ الزام لگانے والے لمحے جیت جاتے ہیں، صدیاں ہار جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ تو صدیوں تک محیط ہے نا۔ ہم آج رہیں گے، کل نہیں رہیں گے، آنے والے قافلے تو اللہ کے نام لینا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے تو رہیں گے نا۔ تو یہ بیمار ذہن کی بدبوئیں پھولتی رہے گی، لیکن ہم خود توانا ذہن خوشبوئیں پھیلاتے رہیں گے۔ ہماری شناخت جنتوں کی رہ بنی ہے، دنیا ہماری دنیا اجاڑ رہی ہے، ہم ان کی جنتیں آباد کر دیں گے۔ لوگ خون پی پس کا کاروبار کر رہے ہیں، زقوم بانٹ رہے ہیں، ہم خوشبوئیں بانٹیں گے، اور یہ تاریخ کا بڑا دل دکھانے والا سچ ہے۔ ایک شعر سے میں اپنے درد کا اظہار کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں ایک تقویت ملے۔ اپنے ذروں کے بھی نام مہو انجم رکھنا، اس سے ذہنوں کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ ہم لوگوں کے نام رہ رکھیں گے، لوگوں کو بھلے ہی کوئی نام رہنے دے۔ ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، یہ بڑا دل دکھتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے
کیونکہ یہاں پہ آ کے ہم کبھی ہمارے پائے استقامت میں لرزہ تاری ہو جاتا، لرز اٹھتے ہیں ہم لوگ. دوستو کبھی اگر لوگ نبی کو گالی بھی دینا تو اس بات کا امکان ہاتھ سے نہ جانے دینا کہ اس کی زبان تک درود پہنچانے کی ہم نے کتنی کوشش کی. گالی دینے والے نبی کو ہم نے نبی کے درود کا زمزمہ پہنچانے کی کتنی کوشش کی. نبی کی محبت میں نغمات گانے کی ہم نے کتنی کوشش کی. کیا اس کا ذہن نبی کی نعت گانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا ہم نے اس کوشش کے لیے کوئی راہ نکالی ہے؟ پھر ایک شعر میں بڑی توانائی حاصل کرتا ہوں جو رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی نظریے سے جو بات جوڑتے ہیں. پھر سنیے گا، یہ میرا فرض بنتا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ دھلواؤں. سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ دھلواؤں. سنا ہے کہ اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. مکہ کی 13 سالہ ظلم کی سیاسی کہانیوں سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا منصوبہ بنایا ہے اپنی زمینوں کی تلاش میں. اور وہ بھی زمانہ گزر گیا جس سے ہم اس طرح ہم گزر رہے ہیں پینڈیمک سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال قید میں بھی تھے. ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جیل میں گزارا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کیا کہنا چاہیے سینکشنز اور 3-4 چیزیں اگر آپ ملا لیں گے تو اس کی شکل بنتی کرفیو اور بہت ساری چیزیں. کیونکہ اس کی صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد 3 سال کی قید تھی. وہ قید کا مسئلہ بھی تھا. پھر اس کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تو 100 اونٹوں کے برابر انہوں نے اعلان کیا. مجھے حیدرآباد دکن کے ایک بہت، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، نظام الدین مغربی صاحب یاد آتے ہیں. وہ ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح 100 اونٹوں کا انعام یوں ہے تو یوں سمجھنا مسلمانوں کہ 100 ٹریلر کا انعام ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی گئی کہ جب آپ چھپ کے مکہ سے مدینے کی طرف چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی قیمت لگائی گئی کہ 100 ٹریلر جو ہے نا، کیونکہ ایک شپ آف دا ڈیزرٹ جو کیمل ہوتا ہے وہ ایک گھرانے کی پرورش کرتا ہے. تو اس اعلان کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ مدینے کی طرف چل پڑے. اب مدینے میں کیا ہوا، بڑے غور سے سننا عزیز دوستو. اوس و خزرج کی تلواروں سے، جنگ بواس نام کی ایک جنگ سے تلواروں سے بھی خون ٹپک رہا تھا. وہاں پہ لوگ جڑنے لگے، لیکن جڑے کیا ہوئے؟ میں اپنے بدر کی طرف آنے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے نقطہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب وہ جڑے تو اوس کے حلیف قبیلے بھی اسلام میں آئے، خزرج کے حلیف قبیلے بھی آئے. یہ میں آپ کے سامنے اس اکائی کو جوڑتے رہوں گا. اب یہ دوستی یاری کا دائرہ یاری دوستی تک نہیں تھا، ایک نور کا دائرہ بن رہا تھا. وہ کہاں تک بن رہا تھا جو بدر کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں میثاق مدینہ کیا. میں آپ تمام دانشوروں سے گزارش کروں گا کہ مدینے میں میثاق مدینہ یعنی مدینہ پیکٹ آپ نے جو کیا تھا یہودیوں کے ساتھ. 3 قبائل تھے یہودیوں کو، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہم ایک قوم ہے. 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. اوس و خزرج کے ساتھ بہت ساری ذیلی قبائل تھے. انہوں نے کیا 3 معاہدے دیے تھے. اب دیکھیے بدر کی اس سے سلسلے جڑ جائیں گے آپ کو کہ کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی، کہ ہم ایک دستور سے جڑے ہوئے ایک متحدہ قوم ہے. پھر اس کے بعد دیا کہ کانسیپٹ آف پولیٹیکل یونٹی، ہم ایک سیاسی سالمیت کے ساتھ، ایک سیاسی اتحاد کے ساتھ، ایک سیاسی مشترکہ خواب دیکھنے والے ہیں. اور سے سننا دوستو، ہم ہمیشہ توحید رسالت آخرت کے دائرے سے آگے نہیں بڑھتے. جب یہ 3 چیزیں ٹرمز آف ریفرنس میں دوسری قوم سے نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا؟ آج میری گفتگو کا ایک بڑا حصہ یہ رہے گا کہ غیر مسلموں میں کام کرنے کے اور جنگ کرنے اور عدم جنگ کرنے کی جو حکمتیں تھی اس کے اشارے دیتا چلوں گا میں، کیونکہ آج اس کی بڑی ضرورت ہے. اس کے بعد کانسیپٹ آف اکنامک سپورٹ، کیسے معاشی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. رول آف لا، اب نہ قبائل کی چلے گی، نہ میری چلے گی، نہ تیری کی چلے گی، تو قانون کی بالادستی رہے گی. اور تحفظ، ڈیفنس پیکٹ بھی کیا. اور پھر اس کے بعد انسانی زندگی کے لیے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں اس کے لیے گارنٹی دی گئی. پھر اس کے بعد ایریڈیکیشن آف اپوننٹس اینڈ کانسپریسی، یعنی مخالفین کو کیسے ان سے بچا جائے
اور ان سے کیسے امن فراہم کیا جائے. اس کے بعد تعلیمی پالیسی، ایجوکیشن پالیسی اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی بستی میں اترے تو وہاں پر یہودیوں کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے تھے، دوسروں کے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایجوکیشن پالیسی سے چھوٹے چھوٹے مدرسے بنائے. اور اس کے بعد قتل اور قیدیوں کے ساتھ کیا مسئلے، یہ تمام چیزیں آپ نے میثاق مدینہ میں آپ نے کی. اب میثاق مدینہ کے سائے میں ہی بدر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک بات غور سے یاد رکھنا، ہم کبھی یہ سوچتے ہیں مدینے کی بستی تو نور کی بستی ہے، صحابہ کے انجمن ہے، جہاں دیکھو عشرہ مبشرہ اور جلیل القدر صاحب. ایسا نہیں تھا اس وقت. مدینے کی بستی منافقین کی بستی تھی. مدینے کی بستی سفاک جباروں اور یہودیوں کی بستی تھی. اب یہ دین کی توسیع کا کام ہو رہا تھا. بات تو یہ ہے عزیز دوستو کہ آپ کوئی ایسا کام کرے کہ دشمن آپ کے سر پہ صافہ باندھے، آپ کوئی ایسا کام کرے کہ دشمن آپ کے سامنے سر جھکائے، دشمن کی صفوں میں آپ کے چاہنے والے ہو. تو اس طرح سے نبی کریم ہم نے دشمن کی صفوں میں اپنے چاہنے والے پیدا نہیں کیے. اس لیے نہ بدر سمجھ میں آتی ہے، نہ بدر کے امکانات. لرز اٹھتے ہیں، ممیائے ہوئے بکریوں کی طرح ہم جنگ کے نام پہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم جنگ کے اسلامی تصور سے واقف نہیں ہیں. جو اہل علم میری آج محفل میں ہے، میں ان سے دس بستہ کہنا چاہوں گا. تو میں تو صرف آپ کے لیے ایک تذکیر کا کام کر رہا ہوں، میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. میں اپنی نئی نسل اور میں اپنی اعادے کے لیے اپنی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے بس دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں اسکالرز اور اہم شخصیات سے. تو مدینہ منورہ میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، تو اس لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ منافقین کیا ہے. اب آئیے مدینہ کا ایک تعارف میں ضروری کروانا چاہ رہا ہوں. بہت اہم بات دوستو، یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے، اور بلکہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ یہ جملہ میں بار بار دہراؤں گا، یہ جملے کو مجھے بار بار دہرانے کی اجازت دیجیے. مدینے کی جو سرحدیں مشرق مغرب کی طرف تھی وہ بحر احمر ریڈ سی تک تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری بیزنٹائن امپائر تک تھی. ابھی اللہ کے رسول مدینے میں آئے ہوئے کچھ ہی دن نہیں ہوئے، آپ کی سرحدوں کا علاقہ اتنا وسیع تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے چل کے جانے والا ہر قافلہ جو شام کی شہراہ پہ جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے ڈرائنگ روم بیڈ روم سے جا رہا ہے. اس نقطے کو بڑا غور سے سنیں دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے اجازت بھی لی ہے کہ آپ یہ مان کے چلیں کہ مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا سب سے زبردست خاصہ یہ تھا کہ آپ نے ان قبائل سے معاہدات کیے جس کے نتیجے میں مدینے کی سرحدیں آپ کے پورے کنٹرول میں تھی. جو حلیفانہ معاہدہ تھا پورے کنٹرول میں تھی. اب مکہ کا کوئی قافلہ چاہے تجارتی غرض سے جا رہا ہو یا چھاپا مارنے کے لیے جا رہا ہو، وہ عالمی انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایسی شفاف خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان کے اقدام کے لیے، ان کے روکنے کے لیے اگر مسلمان جا رہے ہیں، حق بجانب ہے، عالمی قانون کے ساتھ ہے. اور دوسری بات، ان کے قافلے، ان کے تجارتی قافلے اور ان کے دستوں پہ نگرانی کر رہے ہیں، حق بجانب ہے، کیونکہ آپ میرے بیڈ روم سے گزر رہے ہیں. اس بات کو اگر آپ سمجھتے رہیں تو میں ان قبائل کا، ان معاہدوں کا ذکر کروں گا. مکہ سے ایک چٹھی آتی ہے مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی کے نام کہ دیکھو تم ہمارے بھاگے ہوئے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، یعنی اعلان جنگ مکہ کی طرف سے. اعلان اگر کر دو، نہ کرو گے تو ہمارے تلواروں کی بند اور ہمارے بازو تمہاری عورتوں کے کنگن تک پہنچیں گے. بڑا شفاف جملہ تھا. اور کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم مدینے پر، یثرب کی زمین پر غارت ڈال دیں گے. اس نے کوشش بھی کی عبداللہ بن ابی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی محفل میں، عبداللہ بن ابی کا ایک غم یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کے بادشاہ بننے کا اعلان تھا، لیکن وقت کی بات تھی. اس کو پھر جو پوچھ دے کے جو لوگوں نے بنانا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وقت نہیں ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں کہ نہیں سیاسی بیداری ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میٹنگ کر رہا تھا عبداللہ بن ابی، اور جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو عبداللہ، تمہاری تلواریں اٹھیں گی تو میری صفوں میں تمہارے اپنے چاہنے والے ہیں، تمہارے ماں جائے ہیں. دیکھیے دشمنوں سے بات کرنے کا فن یہ بڑا اہم موضوع ہے سیرت کا. میرے اس موضوع پر مختلف موضوعات پر تقریر حاصل مطالعہ عزیز دوستوں، کبھی زندگی اگر مہلت دے اور آپ بھی مجھے یاد دلائیں تو میں یہ تقریر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا
کہ دشمنان اسلام کی نسلوں کی دینی خدمات یا اسلام میں دشمنی کا کیا تصور ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم دشمن کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے کہا، عبداللہ میری صفوں میں تمہارے ماں جائے ہیں، تمہارے اپنے خون ہیں، بھائی بند ہے، تمہاری تلواریں اپنے ہوئی کی گردن پہ اٹھے گی، اس طرح سے نہ کرو تو مسئلہ ٹل گیا۔ اب آئیے عسکری زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف میں کروا دوں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث میں اکثر اپنی محفلوں میں، میرے قریب کے دوست جانتے ہیں کہ میں ہر دن کہتا ہوں حدیث، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھومر ہے۔ کوئی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا النبی ملہما، میں مہمات کا نبی ہوں، عام پروفٹ آف ایکسپیڈیشنز، میں ایک مہم کے بعد دوسری مہم کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اس کی مثال، ہم نے تو نبی کو سرمے والا نبی، پتہ نہیں کون سے والا نبی، کتنے ناموں سے معنون کر کے اس کی ذات کا مرکزی حسن چھپا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی 9 سالہ زندگی میں 10 سالہ آس پاس، اس کو میں پورا تقسیم کر کے بتاؤں گا بعد میں، 27 غزوات لڑے اور 50 سے زیادہ جو ہے سریات ہوئے۔ غزوہ اور سریے کا فرق ہم سب جانتے ہیں کہ سریہ اسے کہتے ہیں جس میں صحابہ چلے، غزہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جنگ ہو یا نہ ہو ایک سیکنڈری چیز ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 731 دن، مور دین 2 ایئرس، 731 دن مدینے میں نہیں رہے، یعنی 10 سال میں 731 دن تو 2 سال باہر رہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سرکار حکومت کرنے والا امن کی تمنا میں سرحدوں کی تلاش میں جاتا ہے، اور کیسی امن، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسا امن۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سیرت کا مطالعہ اس لیے اگر بڑا ہو گیا وسیع ہو گیا تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ اگر ہم کسی ایک بڑے انٹرنیشنل لیڈر پہ کتاب پڑھتے ہیں تو 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، ارے وہ نبی جس کی کائنات کی دھڑکنوں پر جس کی انگلیاں تھیں، جو نفس پہ انگلیاں رکھتا تھا تو کائنات اپنے دانش کے اسرار کھول دیتی تھی، اور قیامت تک نبی کے چاہنے والوں کو کھلتا رہے گا یہ راز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صرف مہاجرین کو لے کر چھوٹے چھوٹے مہمات کیے۔ کیوں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مدینے والوں سے یہ معاہدہ کیا تھا، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں خصوصاً، کہ مدینے والوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ مدینہ چلے آئیے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، ہم آپ کی جان و مال کی حفاظت اپنی سرحدوں میں کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کو مدینہ منورہ سے نکل کے باہر جانا ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، تو اللہ کے رسول نے ان مدینے والوں کو ساتھ نہیں لیا۔ تو مدینے میں جتنی مہمات ہوئی، جتنے ایکسپیڈیشنز ہوئے، جتنی تلاش کے لیے اور معاہدوں کے لیے جتنے ایکسپیڈیشنز ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے۔ اب آئیے کیوں گئے؟ اچھا ایک جملہ آپ کے سامنے میں ضرور کہنا چاہوں گا عزیز دوستوں، بڑا غور سے سننا یہ جملہ۔ اسلامی جنگ آفینسو نہیں تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ اسلامی جنگ ڈیفینسو نہیں تھی، میں اس کو اس سے زیادہ مانتا ہوں۔ ڈیفنس کے معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ ڈیفنس کے معنی یہ ہے کہ تو حملہ کر، تو مجھے مار، اتنا ظلم و زیادتی کر کہ میں اپنے تحفظ میں ایک فلسفے کو اوڑھ کے زندہ رہوں کہ میں ڈیفنس کر رہا ہوں۔ یہ دیوانہ پن کبھی بھی انسانی تاریخ میں معتبر نہیں مانا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھی وہ اقدامی تھی، وہ ایکسپیڈیشنز پہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام پہلے خود کیے، دنیا نے ریاکٹ کیا۔ آپ گھر سے چلے، آپ نے لوگوں کو بھیجا، آپ نے معاہدات کیے، آپ نے پیس پیکٹ کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت کا نام تھا، ایک ایسی تحریک کا نام تھا جس کی کوششوں کے نتیجے میں سارے قبائل اس کے ساتھ قریب آئے۔ تو اس طرح سے ڈیفنس کے یہ معنی آپ کبھی نہ رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنگ تو لوگوں کو مار دیتی ہے، مردوں کو لاوارث چھوڑ دیتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن کے لیے بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہنچے تھے اس میں اور ایک بھی نقطہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 60-70 سے زیادہ صحابہ کی تعداد نہیں تھی۔ 60-70 لوگ جاتے ہیں تو جنگ نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بدر سے پہلے جتنی مہمات آپ نے کی تھی، ان مہمات کی حیثیت یا تو خبر رسانی کی تھی، کیونکہ ڈیفنس منسٹری اور انفارمیشن منسٹری اللہ کے رسول نے اپنے پاس رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دو نقطے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی
غزوے کی طرف میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. یہ جو غزوات کو اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو بدر کی ایسی اکائیاں کھل جائیں گی. غزوے ابوا اور غزوے ودان جسے کہتے ہیں، یہ 2 ہجری کا زمانہ ہے، سفر کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ خون کی تلاش میں نہیں ہے، کسی بستی پہ غارت ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بنو زمرہ کے پاس جاتے ہیں. بنو زمرہ کدھر ہے؟ ادھر بحر احمر کے کنارے ہے. اچھا دوستو، بڑا دست دستہ ایک طالب علمانہ جملہ میں آپ کو کہوں گا، ممکن ہو کل بھی کہوں اور ممکن ہو ایک سے زیادہ بار کہوں. مجھے جب بھی یہ سعادت ملی ہے سیرت النبی پڑھنے کی، میں نے بڑے اصرار سے ایک جملہ کہا ہے، ذرا دل کی وسطوں میں جگہ بنانا، اس ذہن میں تھوڑی سی جگہ بنانا. سیرت النبی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو جب تک آپ 2 کام نہیں کریں گے. ایک جغرافی کو سمجھنا، دوسرا قبائل کو سمجھنا. میں موضوع سے دور نہیں جا رہا ہوں دوستو، آپ حنفیہ بیان کہہ رہا ہوں، میں ایک طالب علمانہ کہہ رہا ہوں، دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں. آپ جب تک قبائل کے نام یاد نہیں رکھیں گے آپ کو سیرت النبی کے راز نہیں کھلیں گے. جب تک آپ جغرافی نہیں سمجھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چلے. اور آپ کو حیرت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوجا پاٹ کرنے والے قبیلہ جس کے پاس 1.5 مہینہ قیام کرتے ہیں، 1 مہینہ قیام کر 40 دن قیام کرتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیا ہے اس قبیلے میں؟ تو جب وہ سمجھ میں آئیں گے تو پرامن اپنے کام کی وسعت، اپنی تمناؤں کی توسیع، اپنے نور کو بڑھانے کے راستے آپ کو سمجھ میں آئیں گے. آج ہم نے کیا کیا ہندوستان میں؟ ایک یا تو انٹلیکچولی دین کو سمجھاتا ہے، ایک عقیدے کی کا بم مارتے رہتا ہے، ایک کچھ کرامتوں کی بات کرتا ہے، لیکن ہم دشمنوں کے قبائل ریڈی، راؤ، کما، یادو، ان قبائل کی طرف نہیں جاتے. آج وہی قبائل ہندوستان کے درمیان بڑا فیصلہ کن ہے. ہم بھلے ہی فلیٹ میں رہیں، ہم بڑے ہی نیوکلیر سوسائٹی فیملی میں رہیں، قبائل آج بھی، خاندان اور بستیاں آج بھی ہیں. چلیے میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو زمرہ کے پاس گئے اور معاہدہ کیے. اور بنو زمرہ کون تھا؟ تاریخ کا ایک پرانا اشارہ دیتا چلوں کہ جب ابیسینیا کے بادشاہ کے باپ کو جب ایک مرتبہ حملہ ہوا تو بھاگ کے آ کے بنو زمرہ کی بستی میں پناہ لیا تھا. تو بنو زمرہ والوں نے ابیسینیا کے بادشاہ کو پناہ دی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابیسینیا کو سفیر منتخب کرنا تھا تو یہی بنو زمرہ کے حضرت عمرو بن مخشی الزمری کو منتخب کیا کہ عمرو آؤ، تمہارے والدین نے ابیسینیا کے بادشاہوں پہ کبھی احسان کیا تھا، اب جاؤ اسلام کا پیغام لے کر. جب مکہ کی سفارت کو ناکام کیا تھا پتہ ہی چلا کہ قبائل کو سمجھنا، علاقے کو سمجھنا، ان کی تاریخ کو سمجھنا، ان کی نفسیات کو جب سمجھیں گے تو دین کی ترسیل آسان ہو جائے گی. ورنہ ہم کوٹا سسٹم، نوکری سسٹم، یہ سسٹم بھیک مانگتے رہیں گے، بادشاہت نہیں سیکھ سکیں گے. تو اللہ کے رسول غزوہ ابوا اور ودان میں سفر کے مہینے میں بنو زمرہ کے پاس گئے. وہاں پر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن قیام کیا. آپ ذرا سوچے عزیز دوستو، 15 دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ انسانیت کی گتھیوں کے حل سیدھے کر دیتا ہے، جغرافیہ کی آڑی ٹیڑھی لکیروں کو کسبل نکال دیتا ہے. نور خوشبو کا پیغام ہے. آپ ان پوجا پاٹ کرنے والوں کے ساتھ 15 دن قیام کیے. ابھی توحید رسالت آخرت کی بات پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے، ضمن آ گئی ہوگی، سائے میں آ گئی ہوگی. نبی تو نبی تھے تو وہ تو کام کریں گے، لیکن آپ نے جو معاہدہ کیا، وہ معاہدے کا ایک جملہ مجھے حیرت میں ڈالتا ہے. کہا کہ جب تک کہ سمندر کے پانی میں گیلا کرنے کی طاقت ہے ہم مدینے کی بستی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. بنو زمرہ والوں نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ جب آپ بلائیں گے آئیں گے، جب آپ حکم دیں گے ہم چلے آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کو ایک اور جملہ کہا. آپ غور کریے اس جملے پہ، مجھے حیرت ہوتی ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلوں پر کہ آپ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی شخصیت آبجیکٹیولی اور معروضی انداز میں ڈھونڈ کے نہیں پا سکتے. ابھی بستی بنی نہیں ہے، مدینہ بن رہا ہے. آپ بنو زمرہ سے کہتے ہیں کہ بنو زمرہ اگر تمہیں تحفظ فراہم کرنا ہو ہم آئیں گے مدینے کی بستی سے تمہارے تحفظ کے لیے. اچھا جب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، غور سے سنیے، میں اس واقعے کو پھر ایک بار کہیں جوڑوں گا کہ قبیلے بنو جوہینہ کا جو ان کا دوست تھا. اچھا بنو زمرہ کون ہے؟ اوس و خزرج کی پرانی دوست ہے. اوس و خزرج کون ہے؟ مدینے کے پیٹن سرپرستی کرنے والے ہیں. اوس و خزرج ملے تو ان کے چاہنے والے قبائل جڑنے لگے.
اور جب وہ قبائل جڑنے لگے تو بہت ساری جنگیں آسان ہو گئی. تو بنو زمرہ بھی قریب آیا, بنو جوہنا بھی قریب آیا. لیکن بنو جوہنا نے کہا, بنو جوہنا پوجا پاٹ کرنے والے تھے, ایک بہت بڑی مندر کا پجاری تھا, مجدی امر جوہینی جو ہے بڑی مندر کا پجاری تھا. وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک معاہدہ کیا کہ چلو تم ہمارے معاہدے کے ساتھ اگر شامل نہیں ہوتے ہو تو تم یوں کرنا کہ غیر جانبدار رہو, نہ تم ہمارے ساتھ رہو یا مکہ کے ساتھ رہو. ایک جملہ غور سے سننا دوستو, جب نبی معاہدہ کرتے ہیں نا تو اس کی گہرائی کیا ہوتی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مکہ والے پوجا پاٹ کر رہے ہیں, بنو زمرہ والے پوجا پاٹ کر رہے ہیں, بنو جوہینہ تو ایک بہت بڑی مندر کا سربراہ ہے, لیکن اہل ایمان کے ساتھ تعلق کیسے بنا؟ یعنی پتا چلا کہ آپ ابھی توحید, رسالت, آخرت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ پہ معاہدہ نہیں ہو رہا ہے, اب کامن ٹرمز پہ معاہدہ ہو رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کامن ٹرمز پہ انسانیت کے ساتھ کیسے معاہدہ کیا جائے؟ مکہ والوں کے دل ٹوٹ گئے, ایک سرحد ٹوٹ گئی ان کی, اور یہ نقصان جنگ میں مرکب جانے سے ہوتا ہے کہ قومی مرکزی شاہراہ جو شام کی طرف جاتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی, وہاں پہ گلے میں جو ہے بنو زمرہ جو ہے ایک کانٹا بن کے اٹک گیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک جملہ اور غور سے, اہل علم جانتے اس بات کو کہ جب 9ویں نبوی میں, جس کو ہم عام الوفود کہتے ہیں, جس 9ویں نبوی کو بہت سارے قبائل کا, ٹرائبل کا سال کہتے ہیں, اس قبائل میں آنے والے قبائل میں یہ دو قبیلے کا نام نہیں ہے, ایک بنو زمرہ کا نام نہیں ہے, بنو جوہینہ کا نام نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ ابھی آلریڈی معاہدے میں ہے. ہاں اچھا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چھوٹی سی بات کہ غزوہ ابوا اور ودان پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ محترمہ کی یاد آئی, ایسے یاد آئی کہ آنسوؤں سے چہرہ بھیگ گیا, کیونکہ ودان میں ابوا ہے, ابوا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے. وہاں پر دوستوں کبھی لمحے بھر کے لیے سوچئے, سعادت مند اولادوں, اپنی ماؤں کو اور اپنے بزرگوں کو خوش رکھنے کی تمنا میں جینے والوں, وہ نبی کو اپنی ماں یاد آئی جس نے کھل کے اس کے زانوں پہ سویا بھی نہیں, وہ نبی کو اپنی ماں کی بات یاد آئی جس نے اپنی بات, اپنی زبان سنائی بھی نہیں, نہ اس کے سینے سے لگ کے زیادہ وقت گزارا. لیکن ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز, اس ادا کو یاد رکھتے ہیں کہ نبی کا غم محسوس کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گئے اور وہاں پہ دیر تک آپ پر دریا تاری تھا. آپ پھر اس کے بعد مسکرا کے کہتے تھے کہ یہاں پہ ایک کنواں تھا, یہاں پہ ایک گھرانہ تھا, میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا بچپن میں. پھر اس کے بعد وہ واقعہ انہوں نے سنایا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا واقعہ ہوتا ہے سریہ عبیدہ بن حارث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عبیدہ بن حارث. یہ بھی 2 سفر میں, یاد رکھیے 1 مہینے میں 2 لڑائیاں, 2 ایکسپیڈیشنز, 2 مہم. یہ کہاں ہے؟ رابق میں. اگر آپ نقشہ ذہن میں رکھیں یا انگریزی کا وائی ذہن میں رکھیں تو وائی سے ہٹتا ہوا بحر احمر کا کنارہ ہے, وائی کو جو جوائنٹ لے وہ بدر کا کنارہ ہے, اور پھر ادھر جاتا ہوا مدینے کی رستی اور سیدھا شام کی طرف, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اگر آپ ذہن میں رکھیں. سریہ عبیدہ بن حارث کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا 300 کا لشکر لے کے آیا, ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کم فوج تھی, یعنی تقریباً 60 کے قریب سپاہی تھے. اچھا کیا ہوا اس میں؟ اور سے سنیے عزیز دوستو, آج کی دنیا میں واقعات ہوتے ہیں, بڑا چمکتے ہیں, جانے کیوں پرانے واقعات پہ ہم غور نہیں کرتے. اکرمہ کی فوج ہے, 300 کا افراد ہے, عبیدہ بن حارث کے ساتھ 60 افراد ہیں. وہاں پہ ہوتا یوں ہے کہ صف بن گئی ہے, وہ شخص آتا ہے کون؟ جس نے معاہدہ کیا تھا. کون معاہدہ کیا تھا؟ بنو جوہینہ کا, مصالحت کے لیے دونوں کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور دونوں کو چھڑاتا ہے. ایسا جیسا امن کی بات ہوتی ہے, دشمن کی صف سے نکل کے 2 صحابی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں, ایک مقداد بن عمرو, ایک عتبہ بن غزوان. اور سے سننا دوستو, ایک ممبر آف پارلیمنٹ اگر نکل کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اخبار میں آگ لگ جاتی ہے, ٹیلی ویژن پہ ہلچل مچ جاتی ہے. لیکن مقداد بن عمرو کون ہے؟ بنو زہرہ کے حلیف ہیں. بنو زہرہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. اللہ کے رسول کا ننیال کون ہے؟ میں آمنہ بنت وہب کا گھرانہ ہے. آمنہ بنت وہب کا گھرانہ کون ہے؟ وہ اخنس بن شریق ہے. ابھی آپ بدر میں پڑھیں گے, اخنس بن شریق نے مدینے کی لڑائی میں بدر کے مرحلے پہ کہا تھا کہ ہم محمد کے ساتھ نہیں لڑیں گے. کیوں؟ کہ وہ ہماری خاندان کی بیٹی کا بیٹا ہے. اب اللہ کے رسول کے نانا کا بھی نام اگر ہم نے آمنہ بنت وہب, نانا کا بھی نام نہیں معلوم, بنو زہرہ پہ کی نام نہیں معلوم, کہاں سے سیرت کی گتھیاں کھل جائیں گے یاران محفل.
کہاں سے کھلیں گے؟ ذہن و دل میں جگہ دینا، قبائل کو یاد کرنا. ہم نے مختلف لوگوں کے نام یاد رکھے ہیں قبائل اور علاقے کو. مقداد بن عمرو بنو زہرہ کے حلیف ہیں، دشمنوں کی صف سے نکل کے نبی رحمت کی صف میں آ جاتے ہیں صحابہ کی. عتبہ بن غزوان ہے. عتبہ بن غزوان کون ہے؟ بنو نوفل کے زبردست قبیلے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. وہ دونوں آتے ہیں. اچھا اس جب جو لڑائی کی صفیں بن رہی تھی تو ایک لڑائی کا منظر تھا. صحابہ دیکھیے کبھی ہتھیار ڈال کر سپردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، لڑتے رہے، کہیں موقع بنا کے بچ کے چلے آئے. لیکن 300 تھے یا 60 تھے. حضرت سعد بن وقاص نے تیر چلایا، پہلا اسلامی تیر اس سریے میں ہوا جو عبیدہ بن حارث ہے. اب آئیے تیسرا سریہ، یہ بھی دوسرے سال میں. یہ سریہ سیف البحر کہتے ہیں، سیف نہیں سیف البحر کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ اس کی کمان کر رہے ہیں. یہ یامبو کے ساحل پہ ہے. یہ یامبو کے ساحل پر آپ ضرور سمجھ لیجئے، غور سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو اس طرح سے امن سے محفوظ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مصر کا راستہ بلاک ہو رہا ہے، مکہ کا، وہاں سے عراق کا راستہ بلاک ہو رہا ہے، وہاں سے شام کی ایک دوسری شاہراہ بھی بلاک ہو رہی. یہ حضرت امیر حمزہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں یامبو کے ساحل پر قبیلے بنو جہینہ کا اثردار وہاں پہ آتا ہے. یہ پھر وہ بنو زمرہ کے ساتھ ہے. اس وقت اکرمہ نہیں ہے، اکرمہ کا باپ ہے عمرو بن ہشام، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں. وہاں کا سب سے بڑا ذہین ترین آدمی تھا، دارالندوا کا وائز مین. ہم تو ابو جہل بول کے آگے گزر جاتے ہیں، دشمن کی توانائیوں کو سمجھنے میں ہم ناکامی حاصل کر لیتے ہیں. ابو جہل جو ہے 300 کی سپاہ کے ساتھ ہے. اس کے بعد وہاں پہ آتا ہے اور یہ مقابلہ ہوتا ہے. مقابلے کے لیے آگے پیچھے بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لوگ اپنی دشمنوں کی لڑائی جو ہے کسی طرح سے ٹل جاتی ہے. آئی ریپیٹ، پہلی مرتبہ بھی لڑائی نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ بھی لڑائی نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ بھی لڑائی نہیں ہوئی. آپ ذہن میں سوچتے چلیں قافلہ لوٹنے نہیں گئے تھے، آپ ذہن میں سوچتے چلیں دشمنوں کے ساتھ غارت ڈالنے کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے علاقے کی سرحدوں کی حفاظت، اس پہ نوٹ رکھنے کے لیے، خبر رسانی کے لیے، اور اجنبی بستیوں کو حلقہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے. اب اس کے بعد آئیے چوتھا میں آپ کو مارکی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس میں اللہ کے رسول خود شامل ہیں. غزوہ بوات، یہ بھی ربیع الاول میں ہوا، اور یہ رضوہ کے نام کی ایک پہاڑی کے اطراف میں گھیرا گیا. وہاں پر بھی دشمن کا سامنا نہیں ہوا. صرف خبر ملی تھی کہ امیہ بن خلف چھوٹے چھوٹے قبائل کو 1000 اونٹ چرا لیا تھا. اور سے سننا دوستو، مکہ والے تو لٹیرے تھے، 1000 اونٹ چرا چکا تھا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ اکرام کو بھیجا تھا. اور جب بھیجتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود آپ تشریف لے گئے تھے، اور اللہ کے رسول نے مدینے میں حضرت عثمان بن عفان کو اپنے نائب منتخب کیا تھا. اللہ کے رسول کے پاس تب بھی کیا تھا؟ 60-70 کی نشست تھی. غور سے سننا دوستو، کبھی غور کرنا اس بات پہ. 30 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یامبو کے ساحل پہ رکے رہے. کیوں؟ عالمی تجارت پہ نظر، علاقوں سے مختلف گفتگو، چھوٹی چھوٹی بستیوں سے تعلقات. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بوات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب اس کے بعد غزوہ ذو العشیرہ کی باری آتی ہے. تاریخ کی کتابوں میں آگے پیچھے تو نظر آئے گا، لیکن میں نے اپنی تاریخ کے مطالعے میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ اگر قبیلے بنو جہینہ ساتھ دے رہا ہے تو پہلے قبیلے بنو جہینہ بنو زمرہ کی وجہ سے ساتھ دیا تھا. اس طرح سے ترتیب کو بہت چھان پٹک کے میں نے اپنا مطالعہ رکھا ہے. میں اپنا سیرت کی تو سینکڑوں کتابوں میں دیکھتا ہوں، اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں. اب اللہ کے رسول کا 5واں جو پڑاؤ ہے غزوہ ذو العشیرہ کا ہے. یہ جمادی الاول جمادی الاخر کا زمانہ ہے. جمادی الاخر کے ابتدائی ایام، جمادی الاول کا آخری حصہ، اور اس کے بعد وہاں پر بھی کوئی دشمن سے مقابلہ نہیں ہوا. حیرت، ہمیں تاریخ کی کتابیں اکثر یہ بتاتی ہیں کہ لوٹنے گئے تھے، مال لوٹنے گئے تھے. آپ دیکھیے وہاں پہ بھی دشمن کا مقابلہ نہیں ہوا. لیکن مکہ والے جو ہے اہم تجارتی داستہ چھوڑ کر چھوٹا راستے کی طرف چلے گئے. وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج سے معاہدہ کیا. ہائے، آپ اندازہ لگائیں گے، معاہدہ تجارت، اقتصادیات، عسکری، ملٹری، بغیر خون بہے ہو رہا ہے. یعنی آپ دشمن کی صفوں میں اپنے چاہنے والے پیدا کریں. ابھی اللہ کی بندگی کا ذکر نہیں، ابھی رسالت کے بارے میں پوری طرح سے تعین، پرسنالٹی کو منوایا جا رہا ہے. جب پرسنالٹی کا نور دیکھیں گے تو ختم طلق الدین کو قبول کرنے آئیں گے نا. ہاں، پہلے تو امن اسلام، عدم جنگ کا معاہدہ بنو مدلج کے ساتھ کیا، اور بلکہ انہوں نے اس بات کی طرف رضامندی ظاہر کی کہ ہم اپنی قبیلے کو مدینے میں ضم کر دیں گے. یہ بھی بنو زمرہ کے حلیف تھے، یہ بھی اوس خزرج کے حلیف تھے. یعنی چراغ سے چراغ چلے. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 ماہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اب آئیے چھٹا پڑاؤ
غزوہ صفوان، غزوہ صفوان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو جو دھڑکا تھا وہ یہ دھڑکا تھا جس کی وجہ سے بھیجتے تھے۔ اب آپ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف، اس احتیاط پسندی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا۔ ہوا یوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی حرکتوں پہ نظر رکھتے تھے، لیکن یہاں پہ دشمن بازی لے گیا۔ قرظ بن جابر نام کا ایک شخص تھا مکہ سے۔ اچھا، اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہوئے نا ہمیں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کا تصور محبت اور نفرت ایک عجیب ہے۔ ابھی میں جس شخص کو برا کہہ رہا ہوں وہ کل صحابہ کے انجمن میں بھی ہے۔ ابھی قرظ بن جابر وہاں سے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باغات پر حملہ کیا اور ایک صحابی رسول کا قتل کیا، اور اس کے بعد ایک چوری سے ایک راستے سے آیا اور غیر معروف راستے سے بھاگ گیا۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے رات میں پیچھا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد یہ وادی بدر کے قریب تک پہنچے۔ تو وہاں غزوہ صفوان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک علاقے کا نام صفوان تھا، وہاں پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی وہ بچ کے چلا گیا۔ یہ تھا، دیکھیے، مدینے پہ بار بار حملہ کرنے کی تمنا دشمن کی تھی، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول مہمات بھیج رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، دشمن حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیف اور محبت، پیار، تحفظ بانٹ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اب آتی ہے 7ویں پڑاؤ کی۔ میں آپ کے سامنے 8 پڑاؤ کا ذکر کروں گا۔ 7واں سریہ ہے سریہ خرار، ایک علاقے کا نام ہے، یہ جوحفہ تک جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ مکہ بھی آتے ہیں، مدینے بھی آتے ہیں، لوگ خرچ کرتے ہیں، 2 کتابوں کا سیٹ نہیں خریدتے، 2 کتابیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ بھی نہیں پڑھتے جنہوں نے گریجویشن کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اس سریہ بھیجتے ہیں۔ یہ جوحفہ تک گشت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہاں پہ جو ہے دشمن کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتی ہے۔ اطلاع ملتی ہے کہ دشمن آیا ہے، لیکن دشمن سے مقابلہ نہیں۔ غور کریے، دشمن جو تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول دشمن پہ حملہ کرنے گئے، قافلہ لوٹنے گئے، مال ہڑپ کرنے گئے، ایسی کیا بات ہے کہ جتنے بار آپ نے حملہ کیا مال نہیں ملا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے منصوبہ بنایا ہو اور لوٹنے کے لیے فوج بھیجی ہو؟ یہ ایک سرسری سا الزام ہے، اور ہم الزام کو لے کے چلتے ہیں پرانی کتابوں میں۔ ذرا سا احتیاط کی ضرورت ہے۔ دین کے مزاج کو، قرآن کی تمناؤں کو، اللہ کے رسول کی آرزوؤں کو سمجھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ نبی آیا ہے انسانیت کو جوڑنے کے لیے، چاقو چھری چلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ ایک بہت ہنگامی صورتحال ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا سریہ خرار کا، یہ رجب کا مہینہ ہے، جوحفہ کے علاقے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص جا رہے ہیں، حضرت مقداد بن عمرو بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے علم بھی دیا ہے۔ علم جب دیتے ہیں، جب ایک ٹولی ہوتی ہے، ایک پیٹرولنگ گشت ہوتی ہے، اور ان کو کہا گیا رات میں سفر کرنا، دن میں قبائل پہ پتہ نہ چلے، رات بھر چھپتے رہنا۔ یہ لوگ کتنے تھے؟ 8 لوگ لوٹنے جاتے ہیں اور 8 لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اہم پڑاؤ جہاں پہ بڑے بڑے مورخین کے پائے استقامت میں لرزہ تاری ہو جاتا ہے، وہ ہے عبداللہ بن جہش کا واقعہ۔ مکہ سے جانے والے نخلہ کی بستی سے گزرتے جاتے ہیں، ریاض سے جانے والے خصوصاً، اور ہم سب ادھر سے ہی جاتے ہیں۔ مکہ میں داخل ہونا ہے تو طائف کے بعد نخلہ کی بستی ملتی ہے۔ یہ 8واں پڑاؤ ہے، 8واں مارکا ہے جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، 2 ہجری کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذلیل القدر صحابی عبداللہ بن جہش بن اسدی کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت زینب کے بھائی ہیں۔ اللہ عبداللہ بن جہش کو کہتے ہیں، عبداللہ کل صبح تم مجھ سے ملنا، میں تمہیں ایک مہم پر بھیج رہا ہوں، اور اس کے بعد 8 اپنے ساتھیوں کو لے لینا۔ وہ اپنے 8 ساتھیوں کو لے لیتے ہیں اور صبح آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 دن تک سفر کرنا، اس کے بعد خط کھولنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن کے بعد خط کھولتے ہیں، اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ یمن اور مکہ کی طرف، نخلا کی طرف کوچ کرو، تاکہ یہ دیکھو کہ مکہ جنوب میں کیا تجارت کر رہا ہے، کیا دشمن کی فوج اکٹھی کر رہا ہے، کیسے معاہدات کر رہا ہے۔ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بعد یہ بھی خط میں یہ بھی لکھا تھا، جو تمہارے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب دشمن کے بالکل سرحدوں کے قریب ہے نا، مکہ کے قریب، تو جو تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تم ان کو ساتھ لینا، اور جو تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں تم ان کو واپس کر دینا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کے انجمن کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے تمہارے ساتھ، عبداللہ بن جہش تم پیش قدمی کرو۔ وہاں پہ 1-2 صحابی کا اونٹ گم جاتا ہے، ان کو میں ان واقعے کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اور وہاں پہ ایک یمن سے ایک تجارتی قافلہ آتا ہے۔ اچھا، رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد رجب آخری شعبان کا
کا چاند نکلتا ہے تو وہاں پہ ایک صحابی حضرت کاشا بن محصن اپنے سر کے بال بھی اتار لیتے ہیں، کیونکہ حرام مہینہ جس میں جنگ منع تھی، تاکہ انہیں دشمن کو یہ پتا چلے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، بال اتارنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ وہاں پہ اتفاق سے لڑائی تھم جاتی ہے، دو قبائل ایک دوسرے کو گھورنے گھارنے لگتے ہیں اور کچھ تیز گفتگو ہوتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تیر نکال لیتے ہیں، عمرو بن حضروی نام کے مکہ کے ایک آدمی کا، ایک غلام کا قتل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسا قتل ہوتا ہے بھگدڑ مچ جاتی ہے، مکہ کے دو آدمیوں کو اللہ کے رسول کے صحابہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ مکہ کا بارڈر ہے، نخلا کا علاقہ ہے طائف کی طرف کا، وہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ہے اور صحابہ بھی پورے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے صحابی انہیں پکڑ لیتے ہیں اور ایک آدمی مر جاتا ہے، اور حضرت نام ہے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان، یہ دو صحابہ کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ غور سے سننا دوستو، اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ لڑائی ہوئی اور ایک قتل ہوا، مال ہم نے گھیر لیا اور اونٹ پہ لاد کے مال لیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ تم سے کس نے کہا تھا؟ ناراضگی بتائی۔ یعنی یہاں یہ طے ہو جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مال لوٹنے کے لیے نہیں بھیجا، کبھی بھی قافلوں کو غارت ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ کہا کہ خبر رکھو، دشمن کے کیمپوں میں اپنے آدمی رکھو، دشمن کو کس طرح سے بغیر جنگ کے مروب کیا جا سکتے اس کے امکانات کو سوچو۔ اللہ کے رسول فوراً سے کہتے ہیں کہ جو آدمی مر گیا ہے ہم اس کا خون بہا 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور جو گرفتار ہوئے ہیں ان سے کہا کہ تم آزاد ہو، تمہارا کوئی مال گرفتاری، جو مال تھا وہ مال لے کے چلے جاؤ۔ صحابہ لرز اٹھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم بعد میں الفتنۃ اکبر من القتل کہا کہ فتنے جو ہوتے ہیں قتل سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس کے ایک تحفظ میں آیتیں اتری تو صحابہ کی جان میں جائی، کیونکہ فتنے تو اندھے ہوتے ہیں نا، وہ ویژن کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں نا، یہ ایک واقعہ اہم ہوتا ہے۔ اب آئیے اہم واقعے کی طرف میں آ رہا ہوں۔ میں بدر کا ایک فضا آپ کو بناتے ہوئے آج اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ میرا وقت تھوڑی دیر میں ختم ہو رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سورہ حج کی آیتیں نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اب اہل ایمان کو اجازت دی جاتی ہے کہ جو اپنے دیار سے نکالی گئے، جو ان کو کھینچا گیا، مارا گیا، اب انہیں تحفظ کے لیے اپنی جنگ کر سکتے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اب سورہ حج کی آیتیں نازل ہوتی ہے، اب صحابہ اکرام کا ذہن بن رہا ہے۔ اس زمانے میں مکہ والوں کو عمرو بن حضرمی جو مرا تھا نخلا کے واقعے میں، انہوں نے عزم کر لیا کہ بھائی یہ اس کی بنیاد پر ہم ایک بڑی لڑائی لڑیں گے۔ یہ مکہ والوں کا اپنا خیال تھا، اور کچھ صحابہ میں بھی یہ بات نکلی تھی کہ بدر کی لڑائی اس کی وجہ سے تھی، لیکن وہ تو خیر وہ سوچے نا، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سے کہ عبداللہ ہم مدینے پہ غارت ڈالنے والے ہیں، ابو جہل آ رہا ہے، اکرمہ آ رہا ہے، یہ امیہ بن خلف 1000 اونٹ لے کے جا رہا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ جنگ 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 کا نعرہ مکہ والے لگا رہے تھے۔ اب مکہ والوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ ایک بڑی جنگ کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ ابو سفیان کو کہا کہ تم ایک تجارتی قافلہ لے کے شام جاؤ۔ پھر غور سے سنیے دوستو، شام کا قافلہ اللہ کے رسول کے بیڈ گھر سے جا رہا ہے، یعنی مدینے کا جو علاقہ ہے جو شام کا، وہ مدینے والوں کی بستی ہے، لیکن جا رہا ہے، ڈرتے ہوئے جا رہا ہے ابو سفیان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، تاریخ کو پڑھتے ہوئے بڑا دل احتیاط کے قدم بڑھانا پڑتا ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور اللہ کے رسول سے رشتہ بھی ہے، اتنے رشتے ہیں، میں آپ کے سامنے کبھی ان کے بارے میں موقع ملا تو الگ سے ان پر اپنی گفتگو رکھوں گا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے جاتے ہیں، 40 ان کے ساتھ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد دمشق میں جانے کے بعد اتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہاں سے زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو دمشق سے جو ہے نا زرقہ کے مقام سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ جو آ کے ہماری تجارتی قافلے کو اور ہماری دولت کو نہ لوٹ لیں، تم جا کے وہاں سے اعلان کر دو۔ دوستوں جب تاریخ میں کرداروں کے نام پڑھتے ہیں نا تو ایسا ہی نام نہیں، زمزم غفاری۔ ابو سفیان جانتا تھا کہ غفار کا علاقہ بدر کے میدان کے قریب کا علاقہ ہے، اب جب زمزم غفاری مکہ مدینے سے جائے گا تو مدینے والوں کو شک نہیں ہوگا، یعنی ایک ایک نام قبیلے کا، ایک ایک صحابی کا نام جب آپ نہیں سمجھیں گے، صفر سمجھ میں آئے گی سیرت کے راز۔ ہاں عقیدت میں آپ کچھ پڑھ لیں، کچھ رو لیں، لیکن نبی کی جو دانشمندی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ہم اس زمانے کو دانشمندی سے جیت نہیں سکیں گے۔ زمزم غفاری کو ابو سفیان نے سلیکٹ اس لیے کیا کہ مدینے سے جائے تو جاسوس کا پتہ، وہ وہاں گیا مکہ میں اس زمانے کا جو طریقہ تھا، اونٹ کی پالان الٹ دیا، کپڑے پھاڑ لیا اور چلا چلا کے کہا
خبر کو ہولناک اور سنگین بنانے کے جو طریقے تھے وہ زمانے میں جس طرح سے آج بھی میڈیا پر بعض وحشی کتوں کی طرح جو لوگ بھوکتے ہیں وہ طریقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی تربیت ایسے ہو چکی تھی کہ ان کی پریشانیوں پہ بل نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ جس آدمی کو آخرت پر خدا پر یقین ہو وہ ایسی چیخ اور پکارے سے کہاں مسل ہوتے، لگتا ہے رحم قابل رحم ہے، درد سے کرا رہا ہے آدمی۔ تو زمزم غفاری نے چلایا، چیخا، پکارا، اور اس کے بعد سب لوگ مکہ والے تیار ہو گئے۔ غور سے ایک نقطہ عزیز دوستو، تاریخ کی کتابوں میں جب مجھے پتا چلا تو میرے حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ زمزم غفاری نے ڈرامہ کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ زمزم غفاری نے مکہ والوں کا فضا بنایا، لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اسی وقت بنو غطفان کے دو قبیلے، بنو سلیم کے دو قبیلے، بنو غطفان اور بنو سلیم کے قبیلے مدینے میں لڑائی کے لیے، بدر کے لیے پہلے سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا کیا کمیونیکیشن ان کا بن گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کی دارالندوہ کی پارلیمنٹ نے طے کیا تھا کہ جیسا ادھر سے آئے گا ابو سفیان کا قافلہ بچ کے، اور ہم ادھر سے جائیں گے، ادھر سے بنو غطفان بھی آؤ اور بنو سلیم بھی آؤ ان کے حلیف مکہ کی طرف سے، اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ جو ہے نجد کے پاس سے وہ لوگ آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زید بن عمر بن نفیل کو بھیجا۔ یہ نام بڑی آسانی سے یاد ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں۔ زید بن عمر بن نفیل، یہ اللہ کے حضرت عمر کے بہن بھائی ہیں۔ یہ وہی ہے جو یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جو پہلے لوگوں میں ایمان لائے، ان کے گھرانوں میں توحید کی بات چلتی تھی۔ عزیز دوستو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوششوں پہ ہم جانے سے پہلے مکہ کا ایک اور منظرنامہ آپ کے سامنے رکھوں۔ مکہ میں آپسی اختلاف تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ بنو کنانہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے حملہ کر کے دارالندوہ کو الٹ دے اور بنو بکر کے ساتھ مل کے، بنو بکر اس کی جو ذیلی شاخ تھی، مکہ پہ کنٹرول کر لے۔ تو اب یہ مکہ کی پوری پارلیمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ بنو بکر اور بنو کنانہ کے ساتھ ذرا اگریمنٹ کی بات ہو جائے، کیونکہ بدر کی لڑائی ہونے والی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو بدر کی افرادی قوت، بدر کی حکمت عملی کو نہیں سمجھیں گے۔ میں اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، قبائل کو اہمیت دی ہے، بلکہ قرآن کا ایک چیپٹر ہی احزاب ہے، قبائل، ٹرائبس۔ اب جب احزاب کو ہم خندق کہتے ہیں تو اس کا ویژن کھڈے میں اتر چلے آتا ہے۔ میں اکثر اس بات کو اصرار کرتا ہوں کہ قرآن نے جو لفظ منتخب کیا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ تو بات ہو رہی تھی بنو بکر کی، اور بنو بکر نے مکہ والوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، لڑو بدر میں، یثرب کی بستی پہ حملہ کرو، ہم تمہارے مکہ کی حفاظت کریں گے۔ کیوں حفاظت کریں گے؟ آپ کو 3 معاہدے پڑھنے ہوں گے، ایک حلف، ایک ولا، ایک جوار۔ یہ 3 معاہدے، ایک حلیفانہ معاہدہ، جوار کا معاہدہ، جوار مانے جار پڑوسی کا معاہدہ، اور ایک ولا جو آج کفالت کا سسٹم ہے۔ اللہ کے رسول تو آئے تھے اس سسٹم کو نکالنے کے لیے۔ اس سسٹم کو، حلف ولا جوال کو نکال کے اللہ کے رسول نے نظریاتی برادری مواخات کا سسٹم دیا تھا، نظریاتی برادری کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سسٹم گیا نہیں ہے اللہ کے۔ اچھا اب ادھر جائیے، اس طرف ہم چلتے ہیں کہ جب وہ قافلہ آیا، کون یہ مدینے کی چوکٹ پر، سرحد پر، وہاں پہ ابو سفیان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی سرگرمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی 2 دن پہلے کوئی 2 شخص آئے تھے، ادھر مدینے کی طرف سے آئے تھے، ادھر کچھ دیر قیام کر کے چلے گئے۔ یہ وہ 2 شخص کون تھے؟ طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید بن عمر بن نفیل۔ تو اس نے وہاں تلاش کیا ابو سفیان، وہاں میگنیاں دیکھی اور میگنی کو کھولا، اس زمانے کا طریقہ تھا، کھولا تو کہا تو یہ تو مدینے کی کھجور ہیں، یہ تو مدینے کی۔ اب وہ خوف کھایا۔ تو اگر آپ جنہوں نے بدر دیکھا ہے وہ محسوس کریں گے کہ بدر کا میدان ہے، مسجد عریش ہے، نیچے ادھر قبرستان ہے، اور ادھر جبل اسفل ہے، یعنی جبل اسفل کے پاس سے 30 کلومیٹر پہ بحر احمر کا کنارہ بنتا ہے۔ اور ابو سفیان ڈر گیا کہ بھئی یہاں پہ ابھی مدینے کے لوگ آئے ہیں، غالباً یہ پہلے قبر رساں لوگ ہوں گے، اس لیے بچ کے ادھر سے گیا۔ غور سے سننا دوستو، جب جبل اسفل کے نیچے سے مین کاروان کے ٹریڈ سے کچے راستے سے ابو سفیان گیا تو اس کے اونٹوں پہ کانچ کا سامان ٹوٹا، اس کے اونٹ کے پیر زخمی ہو گئے، لیکن وہ اتنی تیزی سے ہانپتا کانپتا پہنچا اور اس کے بعد بہت دور تک وہاں چلا گیا۔ وہاں پہ جانے کے بعد امراء القیس کا بیٹا قیس بن امراء القیس ملا، بیٹے کا نام بھی وہی ہے۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، قافلہ بچ گیا ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں مجھے، قافلہ بچ گیا ہے اور مکہ میں جا کے زمزم غفاری کا جو پیغام تھا اس سے کہو پیغام کل عدم، جنگ کوئی نہیں ہوگی، قافلہ بچ گیا، ابھی ہمیں
پہلے تو اپنا مال اکٹھا کرنی ہے، یہ کہا۔ اچھا، آپ ایک نقطہ دوسرا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات کا امکان نہیں تھا کہ تجارتی قافلے کو تیز رفتار گھوڑے اور تیز رفتار اونٹوں سے گھیر لے؟ اللہ کے رسول کا مقصد ہی نہیں تھا قافلوں کو لوٹنا، نظر رکھنا ضرور تھا، ایک ٹیڑھی نگاہ دشمن کے حوصلوں پہ ہونی چاہیے۔ ہاں، تو اب یہ جو مکہ کا، تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل رکھ کے اپنی بات کو سمیٹ دوں کہ مکہ کا جو مدینے تک جو فاصلہ ہے 340، مکہ سے بدر تک کا 343 کلومیٹر کا بنتا ہے، اور مدینے سے کا جو جنوب مغرب کا جو علاقہ ہے 153۔ آئی ریپیٹ، مکہ سے بدر تک آنے کے لیے 343 کلومیٹر کا علاقہ بنتا تھا، کلومیٹر بنتا ہے، اور مدینے سے بدر تک آنے میں 153 کلومیٹر تک۔ اب بحر احمر کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو باتیں آپ کے سامنے میں دہرا دیا اس کو میں سمیٹ دوں، کیونکہ آج کے میرے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے تو یہ کہ اس صدموں کی صدی سے نکل آئیے، اللہ کے رسول کی ہدایتوں کے چراغ روشن ہے، آپ کے ہماری راہ تک رہے ہیں، ایسا جینے کا ڈھنگ، ایسا باغپن آپ کو دے جائیں گے کہ آپ محسوس کریں گے کہ کتنا آسان ہے جنگ جیتنا۔ تھوڑا سا نبی کے دانش نور سے، ان کے قدموں کی چاندنی کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور جنگ کو ایک بڑے ویژن کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ میڈیا کے ورغلائے ہوئے لوگوں سے پریشان نہیں ہونا، اور بلکہ یہ جو جہاد اکبر ہے ذہن سازی کا، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس نام اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ بھی آپ یہ تمنا کریں کہ وہ گالی دینے والی زبان درود کا زمزمہ کیسے پڑے۔ اور میں نے آپ کے سامنے 8 جو مہمات کہی، اس کا ایک منٹ میں آپ کو مکمل کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مدینے میں آئے، پہلے آپ نے میثاق مدینہ کیا، اتنی بڑی بات کہ 3 قبائل، ہتھیار بنانے والے قبائل یہودی، زیورات بنانے والے قبائل یہودی، انٹرنیشنل بینکنگ کرنے والے یہودی اس زمانے میں جو تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تینوں کو ایک معاہدے امن میں بانٹ دیا اور کہا ہم ایک قوم ہیں، نظریاتی قوم، ہم ایک امت ہے کہا۔ پھر اس کے بعد وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلی اشارہ دیا کہ کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی تھا، کانسیپٹ آف یونٹی تھا، رول آف لا تھا، امن کا وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے پوری طرح سے مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی کو کہا ہم مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہاری عورتوں کے کنگن تک ہمارے ہاتھ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے لگے، اور بلکہ سو نہیں سکتے تھے رات میں، 731 دن مدینے میں آپ باہر رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کا وہ نامعقول طریقہ اپنایا نہیں کہ دشمن مارے چلے جا رہا ہے، لنچنگ کیے جا رہا ہے، ٹوٹ رہا نہیں، آپ گھر سے نکل کے دشمن کی صفوں میں امن پسند لوگوں کو اپنا، ان کی بستیوں میں، ان کے پڑاؤ میں اپنے لوگ پیدا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جو ہے مہمات، غزوات کیے، اور 50 سرایات ہوئی۔ سرایا کسے کہتے ہیں میں نے کہا، جس میں اللہ کے رسول کے صحابی خود گئے۔ اب آئیے صرف سے غزوہ ابوان ہوا، جسے ہم غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور دیر تک یاد کرتے رہا اپنی اماں کو۔ یہ 2 ہجری کا زمانہ ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ بنو زمرہ سے معاہدہ ہوا۔ فائدہ کیا ہوا؟ وہاں پہ ایک بڑے مندر کے پجاری کے ساتھ ایسی دوستی ہوئی، ایسی پیار محبت بڑھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم آپ کے خدا پہ نہیں ایمان لاتے، لیکن ہم غیر جانبدار کا معاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی پوجا پاٹ کرنے والے مکہ کے ساتھ دور، مشرک لوگوں سے دور، اہل ایمان سے قریب، کیسی دیکھیے جگ جیتنے کا طریقہ۔ یہ تھا غزوہ ابوا، غزوہ ودان۔ پھر دوسرا مرحلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کے مہینے میں رابق کے علاقے میں گئے، اور وہاں پہ 2 صحابی دشمن کی صفوں سے نکل کے آئے، حضرت مقداد بن عمرو بنو زہرہ کے حلیف، حضرت عتبہ بن غزوان یہ بنو نوفل کے حلیف، اور سعد بن ابی وقاص نے پہلا وہاں پہ تیر چلایا۔ پھر اس کے بعد سریہ سیف البحر کی طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 2 ہجری ہے، یمبو کا ساحل ہے۔ یہ یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے جو ہے جو بڑا کام کیا وہ ہے مصر، عراق اور شام کی شاہراہ پر صف بندی کی۔ یہاں پہ جو ہے مجدی بن عمرو جوہینی نے آ کے مصالحت کی۔ یہ چوتھا پڑاؤ اللہ کے رسول خود بنفس نفسیل گئے غزوہ بوات میں، یہ یامبو کے ساحل پر، رضوہ پہاڑی کے دامن میں۔ وہاں پہ امیہ بن خلف کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اور حقیقت بھی تھی کہ اس نے 1000 اونٹ اور بھیڑ بکریاں لوگوں کے چرا لیے تھے۔
وہاں کے اللہ کے رسول 30 دن تک قیام کرتے رہے. مدینے میں حضرت عثمان بن عفان کو اپنا نائب بنایا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پھر اور مہم پر جاتے ہیں. غزوہ ذو العشیرہ، اگر ہم نام یاد نہیں رکھیں گے تو کیا یاد رکھیں گے؟ غزوہ ذو العشیرہ میں جمادی الاخر کا مہینہ ہے، جمادی الاول اور جمادی الاخر کے زمانے میں وہاں پہ اللہ کے رسول جب پہنچتے ہیں دشمن مرکزی راستہ چھوڑ کے جاتا ہے. اللہ کے رسول بنو مدلج کو اپنی دوستی میں ضم کر لیتے ہیں، اور یہ بھی یمبو کے قریب کا علاقہ ہے. اچھا یہ کیوں بنو مدلج آئے؟ ان کو پتہ چلا اچھا بنو زمرہ ہمارے سے پہلے شریک ہو چکی ہے. بنو زمرہ کو پتہ چلا اچھا اوس و خزرج تمہارے ساتھ ہے. یہ جو ہے یہ ہوتی ہے برکتیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھانے کے نتیجے میں. اب غزوہ صفوان کی بات آئی. میں بالکل اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں دوستو، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لوں گا. غزوہ صفوان میں یہ جمادی الاخر کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول کو جس بات کا دھڑکا تھا، یہاں پہ دشمن کامیاب ہوا اور اسلامی صفوں کو ناکامی ہوئی کہ کرز بن جابر نیا راستہ بدل کے آیا اور مدینے پہ غارت ڈالا، بھیڑ بکریاں اٹھا لی گیا اور ایک صحابی رسول کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا. اور یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے گئے، بچا اس کا تعاقب کیا غزوہ صفوان کا، غزوہ صفوان جسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے 7ویں مہم کی بات کی تھی، غزوہ سریہ خرار کی. یہ جوفہ کے پاس کا علاقہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ہے. مقداد بن عمرو جو ابھی 2-3 سریے سے پہلے دشمن کی صف سے نکل کے آئے ہیں، یہ بھی مہاجر صحابی ہیں. ان کے ہاتھ میں علم بردار ہے، یہ دشمن کی ٹولی میں جاتے ہیں. یہ وہی گروہ ہے جو رات میں چھپ کے جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 8 لوگ. اب آئیے 8ویں جو لڑائی ہے جس کے بارے میں بہت سارے مورخین کو کچھ عجیب و غریب سمجھوتے، خوف و دہشت میں قبول کرتے ہیں. مورخین اسکالر جانتے ہیں کہ جو اورینٹلسٹ لوگ ہیں جسے ہم مستشرقین کہتے ہیں، ان کے بے بنائے ہوئے فسانوں کو ہم نے قبول کیا، اور بہت سارے لوگوں کے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ عبداللہ بن جاش کی لڑائی ہے، یہ طائف کے دامن میں نخلا کے پاس ہونے والی لڑائی ہے. یہاں پہ عمرو بن حضرمی نام کے ایک شخص جو عتبہ بن ربیعہ کا غلام ہے وہ قتل ہوتا ہے. وہاں پہ 2 آدمی گرفتار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم نے قتل کیوں کیا؟ انسانوں کو امن ہے، سب کے لیے پناہ ہے. واپس کر دیا جاتا ہے اور مکہ کو خبر دے دی جاتی ہے، سفارت بھیج دی جاتی ہے کہ ہم خون بہا دیں گے، تمہارا مال تمہارے حوالے، تمہارے قیدی تمہارے حوالے. لیکن قرآن اس کے بعد میں ایک مرکزی حکم نازل کرتا ہے، الفتنۃ اکبر من القتل. جو فتنہ ہے خدا کی بندگی کے انکار کا، نبوت کے انکار کا، باہمی امن کے انکار کا، وہ اندھے فتنے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد مکہ میں ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے، ایک عالمی فنڈ کے لیے، عالمی ایک بڑی جنگ کے لیے، عالمی تجارت کے لیے. شام کو ابو سفیان کو بھیجا جاتا ہے. ابو سفیان وہاں سے فائدے کے نتیجے میں زمزم غفاری کو جاسوس بنا کے بھیجتے ہیں. جاسوس آ کے ہنگامہ برپا کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، غور کرنا دوستو. مکہ میں تو ایک لڑائی کا ڈرامہ زمزم غفاری کر رہا ہے، لیکن بنو غطفان مدینے میں پہلے سے موجود ہے، یثرب کے اپنے بدر کے پڑاؤ پر، اور وہاں پہ بنو سلیم بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالندوہ کی مجلس مشاورت نے جنگ کی تیاری کر لی تھی، ابو سفیان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. یہ جنگجو لوگ ہی تھے، مسلمان البتہ ان سے آگے تھے، کیونکہ مسلمان نہ آفینسو ہوتے ہیں نہ ڈیفینسو، یہ مہمات کرتے ہیں. اس کے لیے مختلف لفظ ہے، میں آپ کی بات کو سمیٹ رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جوار کے معاہدے میں بنو کنانا اور بنو بکر کا جو معاہدہ تھا اس میں مکہ کو تمانیت دی. پھر اس کے بعد قیس بن عمرہ القیس نے ابو سفیان کی سفارت کو لے کے مکہ پہنچا اور وہ ابو جہل سے کہا کہ لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. اب آئندہ اجلاس میں پرسوں جو 10 مئی کو ہوگا اس میں آپ سے گفتگو ہوگی. اس میں راست میں نے آپ کے سامنے بدر کی بات کروں گا. اگر بدر کو آپسی علاقے کے تحفظ میں، اگر آپ علاقوں میں نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی پرامن بستیوں سے مکہ کا قافلہ جا رہا ہے. آپ میرے گھر کے اندر سے اگر جا رہے ہیں، مجھے اختیار ہے اپنی جان کے تحفظ کا. تو اس لیے اسلام کو سمجھنا، ان غزوات کو، اس سرایات کو، ان مہمات کو سمجھنا، بدر کے کلیوں کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو، ہم کو نبی کے نور نبوت سے ایسا فیض ملے، ایسا حوصلہ ملے
کہ زمانے کے قصبل کو ہم ٹھیک کر سکیں، اور بندگان خدا جو غلط فہمیوں کا شکار ہے ہم ان کو بتائیں کہ ہم سب عیال اللہ ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، ہم ایک نبی کی، ہم ایک اولاد آدم ہیں، لیکن اس جنگ کو سمجھنے سے پہلے ایک حوصلہ مند مطالعے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمام کا شکر ادا کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ 10 مئی کو اسی وقت پھر ایک بار تشریف لائیں گے اور آپ سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔